بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائیں جو مجھے گناہوں کو چھوڑنے میں مددگار ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم 5 باتوں کو اپنا لو تو گناہ تمہیں کوئی نقصان نہ دیں گے اور ان کی لذت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس نے عرض کی، جی ارشاد فرمائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو اللہ تعالی کا رزق مت کھاؤ۔ وہ نوجوان بولا، پھر میں کھاؤں کہاں سے، کیونکہ دنیا میں ہر شے اللہ تعالی کی عطا کردہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ اچھا لگے گا کہ تم رب تعالی کا رزق بھی کھاؤ اور اس کی نافرمانی بھی کرو؟ اس نوجوان نے کہا نہیں، اور کہا دوسری بات بیان فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دوسری بات یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کرو تو اللہ تعالی کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ وہ کہنے لگا، یہ تو پہلی بات سے بھی مشکل ہے، کیونکہ مشرق سے مغرب تک اللہ تعالی ہی کی مملکت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو کیا یہ مناسب ہے کہ جس کا رزق کھاؤ یا جس کے ملک میں رہو اس کی نافرمانی بھی کرو؟ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، تیسری بات ارشاد فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیسری بات یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کرو تو ایسی جگہ چھپ کر کرو جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اس نے کہا، یہ تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کا جاننے والا ہے، اس سے کیسے چھپ سکتا ہوں جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، پروردگار عالم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو کیا یہ اچھا لگے گا تم اس کا رزق بھی کھاؤ، اس کے ملک میں بھی رہو، پھر اسی کے سامنے اس کی نافرمانی کرو؟ نوجوان نے کہا، نہیں، یہ تو بالکل اچھا نہیں، آپ چوتھی بات بھی مجھے بتا دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، چوتھی بات یہ ہے کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے تو اس سے کہہ دینا کہ کچھ دیر کی مجھے مہلت دے دو تاکہ میں توبہ کر کے کچھ اچھے اعمال کر سکوں۔ اس نے کہا، یہ تو بہت ہی ناممکن ہے، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے مطالبے کو کون مانے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم جانتے ہو کہ موت یقینی ہے اور اس سے بچنا ممکن نہیں تو چھٹکارے کی توقع کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، 5ویں بات بھی مجھے ارشاد فرمائیں تاکہ میں کچھ مزید سیکھ سکوں۔ آپ نے فرمایا، 5ویں بات یہ ہے کہ جب عذاب کے فرشتے آئیں اور تجھے جہنم کی طرف لے جانے کا کہیں، ان سے کہنا، مجھے ادھر مت لے کے جاؤ۔ اس نے کہا، یہ کیسے ہوگا؟ وہ میری بات نہیں مانیں گے اور نہ ہی مجھے چھوڑیں گے، وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جو اللہ کا حکم ہوگا وہی کریں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تو پھر نجات کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے حکمت برے یہ کلمات سن کر وہ نوجوان پکار اٹھا، مجھے یہ نصیحت کافی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار کی حمد کرتا ہوں جو لائق حمد ہے، جس نے مجھے نعمتوں سے نوازا، جس نے مجھے زندگی دی، ہر طرح کی نعمت سے نوازا، رزق دیا، وہی میرا رب ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں اپنے پروردگار کے سامنے جو غفور و رحیم مہربان رب ہے میرا۔ اس کے بعد وہ نوجوان مرتے دم تک عبادت میں مشغول رہا۔ ناظرین کرام، بے شک ملک الموت آنے والا ہے، ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، بہتر تو یہی ہے کہ دیر ہونے سے پہلے وقت کو غنیمت جانیں اور کل نہیں آج ہی خود کو بدلیں، کل پر بات نہ چھوڑیں بلکہ آج ہی اللہ کے سامنے جھک جائیں، وہ پروردگار بڑا مہربان ہے،
آپ ایک قدم چل کر دیکھیں، وہ 10 قدم دوڑ کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔